اللہ 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 اللہ۔ غیر مسلم عورتوں کو گھر میں ملازم رکھ کے کام کرا سکتے ہیں، کپڑے بھی دلوا سکتے ہیں، کیا انسان تو ہے نا، کافر ہونا الگ بات ہے۔ انٹرنیٹ پہ غیر مسلموں کو ہم دین کی دعوت دیں، اگر صلاحیت ہو تو دعوت دیں۔ اگر دین کی دعوت دینے کی خود تم میں صلاحیت نہ ہو تو فائدے کے بجائے نقصان ہو۔ ان نے کوئی سوال کر لیا تم جواب نہ دے سکے، وہ اسلام سے بدزن ہو جائیں۔ بالکل انٹرنیٹ پہ دین کی دعوت دیں، لیکن پہلے خود تو دین سیکھیں۔ اگر آپ کے اندر صلاحیت نہ ہو، مجھے ایک دفعہ نیو یارک سے یا نیو جرسی سے، اب ہیں تو قریب ایک ہی چیز ہے تقریباً، درمیان میں صرف ایک دریا ہے امریکہ میں، تو ایک نے مجھے فون کیا، اس نے کہا کہ مکی صاحب اللہ آپ کو جزا دے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم یہاں رہتے ہیں کافی عرصے سے۔ انہوں نے کہا کہ ایک شیعہ ہے، اس نے انٹرنیٹ پہ ہمارے ناک میں دم کر دیا۔ وہ روزانہ انٹرنیٹ پہ بیٹھتا ہے اور صحابہ کے خلاف اعتراضات شروع کر دیتا ہے، کبھی حضرت عمر کے خلاف، کبھی حضرت عثمان کے خلاف، کبھی حضرت معاویہ کے خلاف، کبھی مجموعی صحابہ کے خلاف۔ ہم پریشان تھے۔ اللہ آپ کو جزا دے گا کہ آپ کی خلفائے راشدین کی البم جو ہے وہ ہمیں کہیں سے مل گئی، اور وہ البم ہم نے اپنے پاس رکھ لی۔ اب وہ جیسے اعتراض پہ بیٹھتا ہے، ہم وہی کیسٹ نکال کے جواب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ 2 دن تو اس نے برداشت کیا، تیسرے دن اس نے انٹرنیٹ پہ آنا ہی چھوڑ دیا، بھاگ گیا۔ اس کو صحیح جواب مل گیا نا، بات ختم ہو گئی۔ آدمی کو جب تک طاقت نہ ہو نا جواب کی، پھر نہ چھیڑے۔ ہمارے تھے شیخ پیر محمد علی شاہ صاحب، پپلی راجن کے علاقے کے تھے، بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے مناظر بھی تھے شیعہ کے خلاف، لیکن غصہ بڑا تھا، برداشت نہیں تھی۔ تو ایک دفعہ مناظرہ کر رہے تھے ایک شیعہ کے ساتھ، درمیان میں میز تھی، وہ ادھر تھا یہ ادھر تھے۔ اس بدبخت نے یعنی توہین کے طور پہ کہا کہ پیر صاحب سنی اور سور میں کیا فرق ہے، یعنی سور اور سنی میں کیا فرق ہے، اس میں بھی سین ہے، اس میں بھی سین ہے۔ تو بغیر سوچے سمجھے اتنا ہی فرق ہے بھائی، یعنی میں سنی ہوں تو سور ہے، اتنا ہی فرق ہے نا، پیمائش کر لو 2 میٹر 4 میٹر جو ہے، یہی فرق ہے۔ اور اس کی بولتی بند ہو گئی۔ اگر آدمی جواب دینا نہ جانتا ہو پھر کیا کہتا، دلائل دیں گے آپ کے سنی بھائی، سنی کہاں سور کہاں، نعوذ باللہ۔ اس کا مقصد بھی توہین تھا، حضرت نے بھی وہی اس کے گلے میں ڈال دی۔ میں نے عمرے کے بعد اپنے سر کے مختلف حصوں سے کینچی کے ذریعے 12 کٹ لگا کے میرا بھائی 12 لگاؤ یا 100 لگاؤ، جتنے بال تھے، کیا چوتھا حصہ کٹ گیا پھر ٹھیک ہے، چوتھا حصہ نہیں کٹا تو ایسے وہ ٹک لگاتے جاؤ تو نہیں، پھر دم پڑ گئے۔ دم دینے کی گنجائش نہ ہو، چلے جاؤ اپنے ملک میں، اللہ پلہ پیسے دے تو کسی کو بھیج دو پیسے، دم کرا دو مکے میں۔ میری ماں کا چاچا سے جھگڑا ہو گیا زمین کے معاملے پر، زمین ایک ساتھ ملتی ہے، چاچا فوت ہو گیا۔ اب چاچا ماں کو خواب میں کہتے ہیں کہ زمین الگ کرو، زیادہ بارہ جو حق ہے وہ کرو، بس مجھے نہیں پتا کس کا حق ہے۔ حتیم نوافل پڑھنا بالکل جائز ہے، یہ تو کعبے کے اندر کا حصہ ہے، جیسے کعبے کے اندر نماز پڑھنی ہو حتیم میں پڑھنی۔ باقی ہجوم تو ہوگا نا میرے بھائی، انتظار کریں، 10-15 منٹ انتظار کریں، ہجوم نکل جاتا ہے۔ باقی عورتیں مردوں کے ساتھ کھڑی ہوتی، اس میں کوئی عورت فرض نماز میں ہمارے ساتھ نہ کھڑی ہو، اگر نفل میں وہ اپنی پڑھ رہی ہم اپنی پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ مقام ابراہیم کی جالی یا شیشہ چومنا بالکل بدعت ہے،
جنازہ ہوتا ہے، میت باہر رکھی ہوتی ہے، امام باہر ہوتا ہے، بہرحال امام کے آگے نہ کھڑے ہوں۔ 15 دن کا عمر ہے تو نماز قصر پڑھیں گے، امام کے پیچھے ہوں گے تو پوری پڑھیں گے، اپنی پڑھو تو قصر پڑھیں گے۔ ہمارے نام نہاد اسلامی ملک جو ہیں، اسلامی میرا بھائی، جب تک اسلام نافذ نہ ہو وہ نام کی اسلامی حکومت ہے۔ اگر جماعت جنازے کی دوسری تکبیر میں ملے تو جب امام سلام پھرے جلدی سے کہہ دے اللہ اکبر السلام علیکم، تکبیریں پوری کر لیں۔ عید کی دوسری نماز جماعت کی دوسری رکعت میں ملے، بعد میں پہلی رکعت تکبیروں کے ساتھ پڑھنی چاہیے، کوئی ضروری نہیں۔ نفلی عبادت اپنے والدین کو یا دادے بخش سکتے ہیں، کٹھی نہیں، ایک کے لیے ایک کرو۔ بہرحال جہاد تو برحق ہے اور جہاد قیامت تک رہے گا، اور مسلمان نے جب سے جہاد چھوڑا ہے اسی وقت سے ذلیل ہو گئے۔ لیکن جہاد کے شرائط ہیں، یہ نہیں ہے کہ خود ہر بندہ کھڑے ہو کے جہاد شروع کر دے، وہ تو فساد ہوگا۔ ڈیم بنانے میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نہیں دے سکتے، بے نمازی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بہرحال ائمہ ثلاثہ کے نزدیک گناہ گار ہے کہ زکوٰۃ میں کسی غریب لڑکی کی جہیز کا سامان خرید کے دے سکتے ہیں، ہاں دے سکتے ہیں۔ قضاء عمری کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ ہر نماز کے بعد نفل نہ پڑھو، قضاء عمری پڑھتے رہو۔ اگر کسی کو یعنی حاجت محسوس ہو تو اس کو روک کے نماز نہ پڑھے، چلا جائے پورا کر کے وضو کر کے بعد میں نماز پڑھے۔ عمرہ کرنے والے پر حج فرض نہیں ہوتا، کھانسی کے فرض و ماسک پہن کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ غسل کرنے کے بعد بغیر وضو کے نماز، اگر پہلے وضو کیا تھا تو پھر غسل کے ساتھ ٹھیک ہے، اگر پہلے وضو کی نیت نہیں کی تھی تو وضو نہیں ہوگا، غسل کے بعد بھی دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ جس آدمی کو ہم زکوٰۃ دیں اس کو بتانا ضروری ہے، بالکل ضروری ہے۔ زکوٰۃ کا بہترین مصرف کیا ہے؟ دینی مدرسے کے طلباء کو جا کے دیں، غریبوں کو۔